یہ ایک اہم نقطہ ہے، اسے سمجھیں. یہ ہمارے ہاں خلیفہ کو کیا بنا دیتے ہیں کہ وہ جو مرضی فیصلہ کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ جو مرضی فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں فیصلہ اگر آزاد مرضی سے کر سکتا ہوں تو ان کا کر سکتا ہوں جو خاندان عبد المطلب کے حصے میں آئیں گے، کیونکہ اس وقت گویا ان کا سردار میں ہوں، تو پورے خاندان کی طرف سے میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یہ جو مسلمانوں کی ملکیت میں چیزیں آ رہی ہیں ان کا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں میں نہیں ہوں. یہ نقطہ سمجھ میں آیا نا؟ تو آج کسی خلیفہ کو یا کسی سربراہ مملکت کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال کا اکلوتا سگنیٹری بن کے تو فیصلہ کرنے والا بن جائے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہوگا وہ میری طرف سے آزاد ہے، لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے مجمع میں یہ درخواست پیش کرو. یعنی مجھ سے یہ درخواست نہ کرو، یہ درخواست مسلمانوں سے کرو. نماز کا مجمع ہوگا، وہاں آؤ اور مسلمانوں کے سامنے یہ درخواست رکھو. یہ اس وقت کے ریفرنڈم کی صورت ہے. چنانچہ نماز ظہر کے بعد رئیس سفارت نے یہ درخواست مجمع میں پیش کی. حضور نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھے صرف اپنے خاندان پر اختیار ہے، جس کا حصہ میں چھوڑتا ہوں، اور تمام مسلمانوں سے بھی اسیران کی رہائی کی سفارش کرتا ہوں. حکم دیتا ہوں نہیں، سفارش کرتا ہوں. مہاجرین اور انصار اور دوسرے لوگ پکار اٹھے ہیں، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے. چنانچہ اس طرح دفعتاً 6000 اسیران آزاد ہو گئے.